بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ انویسٹ کہاں کریں، یعنی اگر آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے تو اس سرمایہ کو کہاں لگائیں کہ اس سے آپ کی ذریعہ آمدن بڑھے۔ آج کی اس ویڈیو کی ایک خاص اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے انویسٹ کی جگہ بتائیں گے اس میں کہ جہاں پر آپ کو ابتدائی طور پر تجربے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ کی آمدن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم اس سے پہلے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے جتنے بھی بزنس مین دیکھے اور جتنے بھی تاجر لوگ دیکھے اور سکسیز لوگ جو ہم دیکھے، کامیاب جو تاجر لوگ ہیں اور ان کے پاس جو اتنی ساری پراپرٹی بینک بیلنس جو اتنی بنی ہے، وہ ایک ہی ذریعہ آمدن سے نہیں بنی۔ اسی طرح مشہور ایک جو بزنس مین ہے وارن بفے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ صرف آمدن کے ایک ذریعے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ متبادل ذریعے آمدن کے طور پر سرمایہ کاری بھی کرنی چاہیے۔ سب سے بہتر ذریعہ، جو سب سے بہتر آپشن ہے، وہ ہے اپنا کاروبار ہے۔ اگرچہ اس میں رسک کا پہلو بھی ہوتا ہے لیکن رسک کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، یا اگر وسائل ہوتے بھی ہیں تو نوکری اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ وقت اور مسائل دونوں میسر ہوتے ہیں لیکن کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا۔ بہرحال انسان ایک ذریعے معاش پر اکتفا نہیں کر سکتا، چنانچہ انسان کی اسی ضرورت کے پیش نظر سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع اور آپشن موجود ہوتے ہیں، جہاں اگر آپ کے پاس اپنا کاروبار کرنے کے وسائل نہ بھی ہو تب بھی آپ مختلف مقامات پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں بعض سرمایہ کاری کے ایسے آپشن موجود ہوتے ہیں جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں آپ کو ابتدائی طور پر تجربے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب آگے ہم آپ کو وہ ساری چیزیں ذکر کریں گے، جتنے بھی مواقع ہیں جن میں آپ کو تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ اس میں اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو اتنی وقت بھی درکار نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو حصہ جہاں سرمایہ لگا سکتے ہیں وہ ہے اسٹاک ایکسچینج۔ اسٹاک ایکسچینج موجودہ دور میں اسٹاک ایکسچینج یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ اسٹاک ایکسچینج مختلف کمپنیوں کی اچھا، اسٹاک ایکسچینج ہوتا کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں مختلف کمپنیوں کے شیئرز کی ٹرینڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز کمپنی کے نفع میں شریک ہونے کے لیے خریدیں۔ اس میں عام طور پر جب کمپنی نفع تقسیم کرتی ہے اس میں آپ کے حصے کے بقدر جو منافع ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے شیئرز اس غرض سے خریدیں کہ ابھی تو اسٹاک کی قیمت کم ہے، جب اس کمپنی کی جو اسٹاک ہوتی ہے، جو انہوں نے اپنے اسٹاک جو رجسٹر کروائے ہیں، جب اس کی ریٹ بڑھیں گی تب میں ان اسٹاک کو بیچ دوں گا۔ البتہ اس کے ضروری ہے کہ اس میں آپ کو کچھ مہارت بھی ہو جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکیں کہ کب کس کمپنی کے شیئرز خریدنے ہیں اور کب فروخت کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مارکیٹ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس کے اسباب اور پیش گوئی وغیرہ میں مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیئرز کی خرید و فروخت کے لیے جو اس کے خرید و فروخت کے جو شرعی ضوابط ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ نے سرمایہ کاری کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو نفع ہے وہ حرام بھی نہ ہو بلکہ حلال طریقے سے آپ کمائیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اس کا کاروبار حلال ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنے بڑے برانڈز ہیں، کلاتھس کے جو برانڈز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، تو ان کے بھی شیئرز ہیں۔ اسی طرح جو سیمنٹس کے برانڈ ہیں، دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہوئی ہے کہ اس کمپنی کا کاروبار واقعتاً شروع ہو چکا ہو، اس کمپنی کے املاک وجود میں آ چکی ہوں۔ بہت ساری کمپنی آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں نظر آتی ہوگی، ان کا نام موجود ہوگا، ان کے بیک پہ کوئی کام نہیں ہوگا، بس ان کا نام ہوگا، کاغذوں میں سب چیزیں آ رہی ہوگی کہ ان کی یہ کام چل رہے وہ چل رہے، لیکن حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شرعی طور پر آپ کو اس کمپنی اور اس میں انویسٹ کرنا ہوگا جو کیا ہو، واقعتاً موجود ہو، جس کی وجود ہو۔ تیسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہوگی کہ نفع و نقصان میں شرکت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کمپنی نے ایسے ضوابط بنائے کہ اگر نفع ہوگا تو ٹھیک ہے ڈیوائڈ کریں گے، اگر نقصان ہوگا تو اس میں صرف جو انویسٹ ہے ان کا ہی نقصان ہوگا، کمپنی کی کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ جو شراکت ہو وہ ہر چیز میں ہو۔ چوتھی چیز ہے نفع فیصد کے اعتبار سے طے ہو، یعنی نفع کی کوئی خاص رقم یقینی طور پر مقرر نہ ہو۔
بلکہ فیصد کے حساب سے نفع مقرر کیا گیا ہو. یعنی اگر جب آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو فیلنگ فارم آئے گی تو اس میں جو نفع لکھا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ کی انویسٹ کرنی ہے تو آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے ملیں گے، یہ ناجائز ہے. بلکہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو ان کی جو نفع آتا ہے، جو کمپنی کا نفع ہے، اس میں سے آپ کو 1% ملے گا، 2% ملے گا اس نفع میں سے، تب یہ کیا ہے کام جائز ہے، آپ کر سکتے. یہ پانچویں چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہونے کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو حلال ہے، لیکن ضمناً جو اس کی شاخیں ہیں، مزید جو اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کسی ناجائز کام میں ملوث نہ ہو. ان چیزوں کو بھی، اس کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. چھٹی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ کمپنی کے مجموعی سرمایہ کے تناسب میں اس کمپنی کے جو سودی قرضوں کی جو مقدار ہیں وہ بہت زیادہ، مثلا 33% سے زیادہ نہ ہو. اگر سودی قرض ہیں جو اس کی مقدار ہیں وہ 34-35 تک اگر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس میں انویسٹ نہ کریں، اس میں شرعی خرابی آتی ہے، اس میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ حرام کی صورت میں تصور کیا جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گئی اسٹاک ایکسچینج. دوسری چیز جو ہم بات کریں گے وہ ہے میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ. اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنے کے لیے آپ کے اتار چڑھاؤ کا علم ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ کو مارکیٹ اسٹرکچر، بزنس ٹرینڈز اور آئندہ کے حالات کے بارے میں وسیع تر معلومات ضروری ہوتے ہیں. تبھی آپ صحیح نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پر شیئرز خریدنے یا نہ خریدنے کا اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. جبکہ جو میوچل فنڈز کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتا دیں تو اس میں آپ کو کسی طرح کی مہارت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. چنانچہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی ماہرین جو ہوتے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، ان کی باریکیوں کو جانتے ہیں. اب اپنی انویسٹمنٹ ماہرین کو دے دیتے ہیں جو اس چیز کو جاننے والے، جو ان تمام امور میں بڑی گہری نظر اور وسیع ریسرچ رکھتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ بہتر فیصلے کر پاتے ہیں. میوچل فنڈز میں سرمایہ کار اپنی ضرورت اور مختلف پروفائل، مثلا ہائی رسک ہائی گین اور لو رسک لو گین وغیرہ کی بنیاد پر میوچل فنڈز ٹیم کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے حالات کی مناسبت سے آپ کے رقم کو انویسٹ کریں. تو یہ ایک بہترین آپشن ہے میوچل فنڈز کے حوالے سے. اس کے بعد جو تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں. اگر کہیں آپ سرکاری جاب میں ہیں یا پرائیویٹ جاب میں ہیں یا کسی کمپنی میں کسی بھی جاب پر ہیں، آپ کو ریٹائرمنٹ کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ کے بعض کمپنیوں کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی رقم ملتی ہے. آپ کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ کا کوئی اور ذریعہ آمدن بھی نہیں ہوتا جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کسی صورت میں اس رقم کو ضائع ہونا نہیں چاہتے. جبکہ آپ کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ اس رقم کو ایسے محفوظ جگہ میں انویسٹ بھی کیا جائے جہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے، جیب خرچ چلے، کچن چلے اور گھریلو اخراجات وغیرہ جو بھی وہ چلتے رہیں. ایسی صورت میں آپ کے پاس بہترین آپشن ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنا ہے، جہاں آپ کی رقم کافی حد تک محفوظ رہتی ہے. ہر کمپنی میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رقم کو، آپ کی کمپنی جہاں سے آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو اس کمپنی کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو رقم جس اکاؤنٹس میں آپ کے چلے جاتے ہیں تو وہاں سے وہ انویسٹ کرتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں آپ اپنی رقم انویسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ ہو گیا، جو پلاٹس وغیرہ خرید و فروخت ہوتی ہیں، یا جو نئے گھر ہوتے ہیں، پرانے گھر ہوتے ہیں، کسی علاقے میں جائیں وہاں آپ ریل اسٹیٹ سے ملے، اس طرح تعلقات بڑھائے اور کسی سے پوچھے کوئی بیچ رہے مکان تو 2-3 مہینوں کے بعد اس کو آپ بیچیں، اس طرح کچھ منافع رکھ کر بیچ سکتے ہیں. تو اسی طرح اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایکسچینج ٹرینڈ فنڈز بھی ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہے بینکس میں، کہ جو حلال بینک سے اسلامک بینکنگ ہے، اس میں آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھیں جو فیصد کے اعتبار سے آپ کو سالانہ منافع دیتی ہے. ان سب آپشن میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے میوچل فنڈز میں ایک رقم مختلف کیٹیگریز کے پروفائل میں انویسٹ کریں. اس دوران آپ مارکیٹ کے حالات کا جائزہ بھی لیتے رہیں، کب مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور کب نیچے آتی ہے. تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ میوچل فنڈ میں آپ رقم رکھیں اور اس میں کے بعد آپ مارکیٹ کا حالات جائزہ، جب آپ ماہر ہو جائے، اس طرح ایک وقت کے بعد جب آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے تو اسٹاک ایکسچینج میں ایک بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر براہ راست آپ ٹریڈنگ کر سکیں گے. یہ آپشن آپ کے لیے اس وقت صحیح معنوں میں سود مند ثابت ہوگا جب آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا بخوبی علم ہو. اگر آپ کو بخوبی علم نہیں ہوگا تو آپ ڈائریکٹ اکاؤنٹ بالکل کبھی بھی نہ کھلوائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں دلچسپی بھی ہو، ورنہ آپ کے لیے بہتر آپشن میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ 3
جو ہم نے آپ کو انویسٹمنٹ کے جو جگہ بتائی، سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج جو ہم کو اس کی جو تفصیل بتا دی، اور اس کے ساتھ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ بتایا، تیسرا جو ہم نے بتایا وہ ہے آپ کے ریٹائرمنٹس اکاؤنٹ، جو بہترین تھا وہ بھی ہم نے آپ کو واضح کر دیا آپ کے لیے ابتدائی طور پر تو میوچل فنڈ بیسٹ ہیں، اس کے بعد آپ جا کر ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے کسی بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو 6 خرابیاں شرعی طور پر جو عام لوگ نہیں دیکھ، آپ نے اس کو بھی دیکھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو نفع ہے، جو آپ کا نفع ہے وہ حلال طریقے سے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آ گئی ہوگی اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرے اور ہمیں سپورٹ کرے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔